سب کیا جائے آپ سب دن آئے جڑے ہیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين حمد و صلوات صاحب علم ہستیاں تشریف فرما ہے حضرت صاحبزادہ والا شان پیر فیاض و تحریر صاحب آپ تشریف فرما ہے ہم درس قرآن کے اندر بابرکت محفل کے اندر حاضر ہیں اللہ کریم موضوع کا صدقہ اس محفل کے انعقاد کرنے والوں کو برکتیں نصیب فرمائے آمین اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ پاک کے اندر قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے آمین نبی کریم رؤوف الرحیم جامع عالم المجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ایک بڑا ذیشان عمل ہے بڑی برکت والا عمل ہے اس عمل سے بڑے ایسے ہیں جو کمال پا گئے جو بڑے ایسے ہیں جو فلاح پا گئے کامیابی پا گئے حقیقت سے واقف ہو گئے اللہ کا قرب پا گئے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر درود و سلام کے فضائل پر باقاعدہ طور پر باب باندھے ہیں یعنی اپنی کتاب کا ایک حصہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ اس کے اندر حضور کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل کو بیان کریں اگر صرف درود پڑھنے کے فضائل کو بیان کیا جائے تو شاید کئی دن گزر جائے ہم حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کچھ حضور کا فرمان سنتے ہیں القول البدیع یہ حدیث کی کتاب ہے اس کتاب کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم جان عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان لکھا ہے حضور نے فرمایا انی رأیت البارحة عجبا رأیت رجلا من امتی یزحف علی الصراط مرة ویحبو مرة ویتعلق مرة فجاءته صلاته علی فأخذته بيده فأقامته على الصراط حتى جاوز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا حضور نے فرمایا انی رأیت البارحة عجبا لوگوں آج رات بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے پنجابی وچ کہتے حضور نے فرمایا آج رات بڑی عجیب گل ویکھی بڑا عجیب نظارہ ویکھیا ہے
یا رسول اللہ کیا دیکھا ہے؟ حضور نے فرمایا رأیت رجلا من امتی یزحف علی الصراط مرۃ ویحبو مرۃ ویتعلق مرۃ، میں نے اپنی امت کے ایک مرد کو دیکھا ہے، ایک بندے کو دیکھا ہے، ایک امتی کو دیکھا ہے، اور دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پل صراط سے گزر رہا ہے، کبھی پل صراط پر وہ لیٹ جاتا ہے، کبھی لپٹ جاتا ہے، کبھی رینگ کر چلتا ہے، اس حال کے اندر کہ خوف طاری ہے، وہ پل صراط پر چل رہا ہے، اب اس پر اس پریشانی کا عالم ہے، غم سے نڈھال ہے، اس پر خوف ہے کہ پل صراط پہ میرا پتہ نہیں کیا بن جائے گا، گزرتا ہوں یا گر جاتا ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اسی کشمکش کے اندر ہے، فجاءتہ صلاۃہ علیہ، تو اس نے دنیا کے اندر جو مجھ پر درود پڑا تھا وہ درود پل صراط پہ اس کی فریاد رسی کے لیے آ گیا، فاخذتہ بیدہ، اس کو اس کے ہاتھ سے پکڑتا ہے، فاقامتہ علی الصراط، ہاتھ سے پکڑ کے پل صراط پہ کھڑا کر دیتا ہے، اور حضور نے فرمایا فاقامتہ، قائم کر دیا اس کو۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا جڑیاں قائم ہے، قائم کرنے کا مطلب ہے صحیح تسلی سے کھڑا کر دینا۔ حضور نے فرمایا اس کو بڑی تسلی سے پل صراط پہ کھڑا کر دیا، اب وہ ڈر نہیں رہا، اب وہ کانپ نہیں رہا، اب وہ گر نہیں رہا، اب لپٹ نہیں رہا، اور جب یہ کیفیت ہو گئی حضور نے فرمایا وہ درود اس کو لے کے چلنا شروع ہو گیا، حتی جاوزا، یہاں تک کہ پل صراط پار کروا کے جنت کے اندر داخل ہوا۔ پہلے تو دیکھو حضور کی کرم نوازیاں کتنی ہیں، حشر برپا ہونے سے پہلے بھی حضور کو اپنی امت کی فکر ہے، پھر پل صراط پہ امتی گزر رہا ہے تو حضور وہاں بھی فکر مند ہے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں جو تحفے پیش کیے تھے وہ پل صراط پہ فریاد رسی کے لیے بھی آ گئے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کی ابتدا کے اندر ذکر کیا ہے، پہلی جو بات پہلی حدیث لکھی ہے وہ یہی لکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق ملکا لہ جناح فی المشرق وجناح فی المغرب رأسه تحت العرش ورجلاه تحت الارض السابعہ، او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے، وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ رجلاه تحت الارض السابعہ، اس فرشتے کے دونوں قدم ساتویں زمین کے نیچے ہیں، ورأسه تحت العرش، اس کا سر اللہ کے عرش کے نیچے، لہو جناح فی المشرق، ایک پر مشرق کی طرف ہے، مشرق کے اندر ہے، وجناح فی المغرب، اور ایک پر مغرب کے اندر ہے۔ اس فرشتے کے جسم پر اللہ کی مخلوق کی تعداد کے برابر پر ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا فرشتہ پیدا کیا، اب انسان کے ذہن میں سوال آ جاتا ہے اللہ نے اتنا بڑا فرشتہ کیوں پیدا کیا؟ حضور نے فرمایا اس لیے پیدا کیا ہے کہ جب میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت میری ذات ببرکات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے این ینغمس فی بحر من نور تحت العرش، کہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے نور کے سمندر کے اندر غوطہ لگائے۔ اللہ کا حکم ہو جاتا ہے، فرشتہ نور کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، غوطہ لگا کے نکلتا ہے، ہر پر سے ایک قطرہ نور کا ٹپکتا ہے، اللہ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس فرشتے کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وہ جو ہر فرشتہ ہر قطرے سے پیدا کیا گیا، اس کو پیدا کرنے کا سبب کیا ہے؟ ان یستغفر لہ الی یوم القیامہ، کہ درود پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن تک مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر کے تو دیکھ، دل و جان حاضر کر کے تو دیکھ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جہاں سے یہ حدیث بیان کی ہے،
اس کے آگے تھوڑی سی عبارت ہے، میرا جی چاہ رہا ہے وہ بھی بیان کروں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ قال بعض الحکماء، بعض دانش مندوں نے، عقل مندوں نے کہا ہے، بعض حکماء نے کہا ہے کہ سلامت الجسد فی قلت الطعام، جسم کی سلامتی چاہتے ہو تو گناہ کم کیا کرو۔ جسم کی سلامتی کس چیز کے اندر ہے؟ فی قلت الطعام، کم کھانے کے اندر ہے۔ زبان پھسل گئی۔ سلامت الجسد فی قلت الطعام، جسم کی سلامتی کم کھانے کے اندر ہے۔ وسلامت الروح فی قلت الآثام، اور روح کی سلامتی گناہ کم کرنے کے اندر ہے۔ اور آگے جو بات کہی وہ بندہ مومن کے ایمان کو بڑھانے والی ہے۔ کہتے ہیں سلامت الایمانی فی کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جسم کی سلامتی چاہتا ہے تو کم کھانا کھا، اگر روح کی سلامتی چاہتا ہے گناہوں سے بچ، لیکن ایمان سلامت لے کے جانا چاہتا ہے تو نبی مکرم پر کثرت درود پڑھنا پڑتا، درود پڑھتا جا، جنت کی طرف بڑھتا جا۔ درود پڑھنا عزیزان من ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر فتنے کے زمانے میں کسی کو ولی کامل نہیں ملتا، مرشد کامل کی تلاش کے اندر ہے، ملاقات نہیں ہوتی، چھوڑ دے تلاش، کثرت سے درود پڑھے، یا تو رب مرشد کامل سے ملا دے گا، یا وہ وقت آ جائے گا کہ خود حضرت خضر علیہ السلام اس بندے کی رہنمائی کے لیے آ رہے ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، ہم نے خود دیکھا ہے اس چیز کو۔ ایک ہے زبان کی بات، ایک ہے آنکھوں سے دیکھنا، مشاہدہ کرنا، ہمیں بزرگوں نے دکھایا۔ اس لیے کوشش کریں، اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کچھ مقام چاہیے، بارگاہ خداوندی کے اندر قرب چاہیے، تو ہر وقت لبوں پر ایک ہی صدا ہو، صلی علی محمد۔ ویسے بھی محبوب وہی ہوتا ہے جو کبھی بھولے نہ، تے جڑا بھول جائے وہ محبوب، محبوب کبھی بھولدا، بولو سارے محبوب کبھی بھولدا، تے جڑا بھول جائے وہ محبوب نہیں ہوتا۔ اسی الحمدللہ حضور نال پیار کرنے والے تے حضور ساڈے محبوب نے، اس واسطے مومن دے ایمان دا تقاضا ہے کہ ہر وقت حضور کو ہی دل وچ رکھے، اور جہاں محبوب ہوتے ہیں وہاں دنیا گندی چیز ہے، اس کو بسایا نہیں جاتا۔ اللہ کریم حضور کا صدقہ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان من، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم جل شانہ اپنے محبوب علیہ السلام سے خطاب فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ، اے محبوب یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، یہ مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، اے محبوب یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ مانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضور کا ایک وصف بیان کیا گیا، اور وہ وصف یہ ہے، وہ خوبی یہ ہے کہ نبی پاک جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے 360 بتوں کا انکار کیا۔ مختصر لفظوں کے اندر کہوں تو ان کے 360 خداؤں کے خلاف حضور نے اعلان بغاوت کیا۔ ایک لا الہ الا اللہ سے حضور نے سارے بتوں کی گردنیں کاٹ دی، اور پھر جواب کیا آیا؟ پورا مکہ حضور کا دشمن ہو گیا، پورا مکہ حضور کا دشمن ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ابو جہل سے ایک قریبی ملا، اخنس نام تھا اس کا۔ جنگ بدر کے دن ابو جہل کو ایک سائیڈ پہ لے گیا، لے جا کے کہنے لگا اے ابو الحکم، وہ اس کو بڑا سمجھدار دانا سمجھتے تھے،
لیکن دانا ہو یہ جنہوں حضور دی سمجھ آ گئی، جس کے دل کے اندر حضور کی محبت بس گئی، دانا بس وہی ہے۔ کہنے لگا بتا تو صحیح کہ محمد مصطفیٰ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ اب ابو جہل ہے، حضور کے مقابلے میں کھڑا ہے، جنگ کی تیاری ہے، وہاں کھڑا ہو کے کہتا ہے خدا کی قسم میں نے آج تک حضور کے مبارک لبوں سے جھوٹ نکلتا تو نہیں، کبھی حضور نے جھوٹ نہیں بولا۔ سچ وہ ہوتا ہے جو سچ سچ کے بولتا ہے۔ دشمن ہے، حضور کی جان کا دشمن ہے، لیکن حضور کی خوبی دیکھو، حضور کے سچ کا عالم دیکھو، وہاں کھڑا ہو کے تلوار لے کے کھڑا ہے، لیکن حضور کی سچائی کا انکار نہیں کر سکا۔ نبی پاک علیہ السلام کے صدق کو جھٹلا نہیں سکا، حضور کی وعدے، حضور کے فرمان، حضور کی عہد و پیمان، اس کا انکار نہیں کر سکا کہ حضور وقت پر اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، حضور امانتیں لوٹاتے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات دیکھو، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر تھے، حضور گھر میں تشریف فرمائے، تقریباً ہجرت کا واقعہ سب نے سنا ہے۔ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرمائے، حضور نے کس چیز کی حفاظت کے لیے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا؟ امانتوں کے لیے۔ اور یہ امانتیں کن کی تھی؟ یہ امانتیں کن کی تھی؟ یہ امانتیں انہی کی تھی جو باہر تلواریں لے کے کھڑے تھے کہ محمد رسول اللہ نکلیں گے ہم شہید کر دیں گے۔ جان کے دشمن بنے کھڑے ہیں، لیکن حضور کی امانت داری کا انکار نہیں کر پا رہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور کو اعلان نبوت سے پہلے کوئی چیز بیچی، اس وقت حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، چیز بیچی تو میں نے عرض کی کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں آدھی چیز آپ کو دے کے جا رہا ہوں یا کچھ دے کے جا رہا ہوں، باقی لے کے آ رہا ہوں۔ حضور نے وعدہ کر لیا کہ میں ادھر ہی رکوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں گیا تو بھول گیا، اپنے کاموں میں لگ گیا، ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا، جب تیسرا دن آیا تو مجھے یاد آیا کہ حضور تو وہاں میرا انتظار کر رہے ہوں۔ کہتے ہیں میں چیز لے کے دوڑتا گیا تو دیکھا حضور اسی جگہ پہ تشریف فرما۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے حضور نے یہ عمل کیا، اور انہی چیزوں کو دیکھ کے وہ صحابی مسلمان ہو گئے، حضور پہ ایمان لے آئے۔ یہ نبی کریم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وعدہ پورا کرنا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ حضور جو کچھ فرماتے تھے میں لکھ لیتا تھا۔ تو قریش کے کچھ لوگ کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی حضور پریشان ہوتے ہیں، کبھی حضور صحابہ کے اندر ہوتے ہیں، کبھی حضور تنہا ہوتے ہیں، کبھی انسان وہ گفتگو بھی کر دیتا ہے جو موقع کے لحاظ سے تو ہوتی ہے لیکن لکھنے والی نہیں ہوتی، تم حضور کی ساری باتیں لکھ لیتے ہو، نہ لکھا کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا نا تو حضور نے فرمایا خدا کی قسم، یہ حضور کے فرمان کا مفہوم ہے، حضور نے اللہ کی قسم یاد فرمائی اور فرمایا اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، اس زبان سے کبھی لغو نہیں نکلتا۔ یعنی کدی فضول گل حضور دی مبارک زبان تو نکلی نہیں، اور کدی حضور دی مبارک زبان تو جھوٹ نکلنے آئی نہیں۔ حضور نے فرمایا میں جو فرماتا ہوں وہ لکھتے جاؤ، اور 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئیں، میرے کریم آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو لکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک ایسی ہستی نہیں گزری، کوئی ایک ایسی شخصیت نہیں گزری، پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایک ایسا بندہ نہیں گزرا کہ جس کے اقوال و افعال و اعمال کو اس قدر ترتیب کے ساتھ، اس قدر پابندی کے ساتھ لکھا گیا ہو، نقل کیا گیا ہو۔
فلاں جگہ پہ یہ بات کی، 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 فلاں وقت میں یہ عمل کیا، فلاں وقت میں یہ عمل کیا، فلاں وقت میں یہ عمل کیا۔ فقط میرے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے جن کا ایک ایک عمل حضور کے عاشقوں نے ایسے سنبھالا، ایسے سینے سے لگایا، آج تک ہم تک پہنچ گیا۔ موجود ہے آدمی، اور موجود ہونے کے بعد میں جو بات کرنا چاہتا تھا، حضور کا ایک ایک عمل لکھا گیا، ایک ایک بات کریم آقا کی لکھی گئی۔ آج دشمنان اسلام اس وقت کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اس وقت جہاں تک اسلام گیا وہاں تک اسلام کے دشمن بھی تھے، لیکن آج تو اسلام پوری دنیا کے اندر ہے۔ آج تو پوری دنیا کے اندر اسلام کے دشمن موجود ہیں، حضور کے دشمن موجود ہیں۔ جہاں ایک کلمہ پڑھنے والا موجود ہے وہاں اس کلمے والے کا دشمن بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک کوئی بندہ، کوئی محقق، کوئی دشمن، کوئی دوست یہ ثابت نہیں کر سکا کہ کریم نے کہیں جھوٹ بولا۔ میں نے یہ گفتگو اس لیے کی ہے کہ ہم حضور کی نسبت سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم حضور کی نسبت سے یہاں بیٹھے ہیں، ہم حضور کی نسبت سے اللہ کا فضل پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن ہم نے حضور کی سیرت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ جو حضور دی سیرت تے عمل کرن دی گل آوے اسی اکھاں بند کر لینے۔ آج کا تاجر اس کی تجارت جھوٹ پر مبنی ہے۔ آج کا امانت جس کے پاس رکھی جاتی ہے وہ امین اپنی امانت کے اندر خیانت کرنے والا ہے، اور باہر نکل کے کہے گا اساں حضور دے صدقے جنت میں جانا۔ کریم نبی جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی چیز سکھائی ہے وہ تو امانت داری سکھائی ہے، وہ تو سچ سکھایا ہے۔ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ کے اگر وہ سچ نہیں سیکھا، کلمے کی بنیاد بھی سچ ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا، کلمے کی بنیاد بھی سچائی ہے، اور سچ صرف زبان سے نہیں ہوتا، دل سے بھی ہوتا ہے۔ بھائی دل سے کلمہ نہیں پڑے گا تو کیا اس کا کلمہ قبول ہوگا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل ہو جا جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے ایک مرتبہ نہیں، 1,40,000 مرتبہ، 3,60,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لے، دل سے نہ پڑھے، دل تصدیق نہ کرے، مسلمان نہیں ہے۔ سچ ہماری ایمان کی بنیاد ہے، سچ کلمے کی بنیاد ہے، سچ مسلمان کی پہلی خوبی ہے۔ منافق کی جو خامیاں بیان کی گئی، متعدد حدیثیں دیکھی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ خوبی یہ خرابی بیان کی ہے کہ جھوٹا ہوتا ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اب درس قرآن کے اندر آئے ہیں، اس درس قرآن سے کچھ سیکھ کے جانا ہے، اور وہ یہی بات سیکھ کے جانی ہے کہ میرے آقا نے سب سے پہلے سچائی کا درس دیا ہے، اور وہ سچائی ایسی سکھائی ہے کہ حضور کی سچائی کو دیکھ کے مکے والے حضور کے پیغام کو سن کے دشمن تو ہو گئے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور جھوٹ بولتے، نہیں کہہ سکتے۔ اگر حضور کو جھوٹا سمجھتے، حضور کو خائن سمجھتے تو اپنی امانتیں حضور کے پاس نہ رکھتے، امانتیں رکھتے رہے۔ دو لوگوں کے درمیان بات ہوئی تو حضور کو گواہ بنا لیا، حضور نے جتنے فیصلے کیے صداقت اور عدل کا نمونہ بنا کے رکھیے۔ لیکن اے مسلمان تو اپنے کردار پہ غور کر، صبح جھوٹ، دوپہر جھوٹ، شام جھوٹ،
گاہک کے ساتھ جھوٹ، دوست کے ساتھ جھوٹ، بھائی کے ساتھ جھوٹ، باپ کے ساتھ جھوٹ، بیوی کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے، بچوں کو جھوٹ سکھانا ہے. جا بیٹے کہہ دے ابو گھر پہ نہیں ہے. بعد میں کہتے ہیں میرا بچہ میرے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. سب اس کو سمجھائے نا، میرے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. خدا کے بندے آج کل سب کے پاس کون سا طلسم ہے جو تیرے بچے کو ایسی تعلیم دیں، ایسی تربیت دیں، وہ تیرے بچے کے سینے کے اندر اس نگاہ کو گھسیڑ دیں جو نگاہ اس کے باطن کو بدل دے. انہیں خود خراب کر دیا باطن. نبی کریم جان عالم نور الجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اضمنوا لی ستن، مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو. اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. پہلی چیز حضور نے فرمایا اذا حدثتم اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو تو سچ بولو. کیا کرو؟ سچ بولنے کی گارنٹی دینی پڑے گی جنت سے جانے کی. دوسری چیز حضور نے فرمایا اوفو اذا عاہدتم، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو. جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو. اور تیسری چیز حضور نے فرمایا کہ ادو اذا تمنتم، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو صحیح سلامت ادا کرو. اس کے بعد حضور نے جو چیز فرمائی، حضور نے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس زمانے کے اندر مشکل ترین کام ہے، لیکن حضور نے جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے. حضور نے فرمایا افضل الاعمال احمدها او کما قال، فرمایا کہ اعمال کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والا عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اگلی چیز حضور نے فرمائی عدو ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو. اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو. پھر آگے فرمایا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھا کرو. اب یہ 6 چیزوں کی گارنٹی حضور نے مانگی. 6 چیزوں کی تسلی دے دو، گارنٹی دے دو کہ ہم یہ نہیں کریں گے، اور حضور کی بارگاہ سے جنت کی گارنٹی لی. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں. حضور جنت دینے والے ہیں. یہ وعدہ کیا تو کیوں کیا؟ حضور دے سکتے ہیں تو کیا نا، لیکن وعدہ ضرور کرنا ہے. اور ایک وعدہ ہم نے اللہ اور رسول کے ساتھ کلمہ پڑھ کے کیا ہوا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور اللہ کے رسول ہیں. اس کلمے کو پڑھ کے ہم نے وعدہ کیا کہ یا اللہ تو معبود ہے، تو الہ ہے، تیرا ہی حکم ماننا چاہیے، تیری ہی عبادت کی جائے. یا اللہ ہم تیرا حکم مانیں گے، تیری عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی کی عبادت، تیرے سوا کسی کا حکم، یعنی تیرے حکم پر کسی کے حکم کو ترجیح نہیں دیں گے. ماں باپ کی بات مان رہا ہے تو اللہ کا حکم مان کے مان رہا ہے. استاد کی اگر تابع داری کر رہا ہے تو اللہ کا حکم ماننے کے بعد کر رہا ہے. لیکن ایک بندہ اللہ اور رسول سے وعدہ بھی کرے یا اللہ میں قبول کر لیا، سر تسلیم کم کر دیا، لیکن نماز کا وقت ہو جائے اللہ اور رسول سے کیا وعدہ چھوڑ دے، روزے آ جائیں اللہ اور رسول سے کیا وعدہ چھوڑ دے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے اللہ اور رسول سے وعدہ کیا ہوا چھوڑ دے، حج ٹالتا رہے. حضور نے فرمایا سچ بولا کر. اس نے وعدہ کیا حضور میں گل قبول کر لیں گے، لیکن جب بات کرنے کی باری آئی تو جھوٹ بولے. نبی کریم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوستو سچ کی تعلیم دی ہے. اگر سچ کو چھوڑ دیا پھر تیرا کوئی اعتبار نہیں. نبی پاک جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مختصر سی حدیث ہے. حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. 4 ہی لفظ نے نا ٹوٹل، لیکن میرے آقا نے مبارک زبان
ان 4 لفظوں کے اندر حضور نے کتنی باتیں ارشاد فرمائی. سچ بندے کو نجات دلاتا ہے، کامیاب کر دیتا ہے، اور جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے. بظاہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سچ بولا تو پھنس جاؤں گا، سچ بولا تو 4 آنے دینے پڑ جائیں گے، سچ بولا تو ہو سکتا ہے سزا مل جائے، سچ بولا تو ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو جائے. لیکن اس کے مد نظر یہ حدیث کیوں نہیں ہوتی کہ حضور نے فرمایا سچ تجھے نجات دلاتا ہے. سچ بولے گا، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، میدان محشر کے اندر تو یہ تجھے ضرور کامیاب کر دیا. لیکن جھوٹ بول کے آج بچ جائے، 2 دن، 4 دن، 5 دن، 1 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے کے بعد سچ سامنے آ جائے گا. دنیا کے اندر سچ سامنے نہ آیا تو بھی یہ جھوٹ قیامت کے دن رب کی بارگاہ کے اندر تجھے شرمندہ کر دے گا، ہلاک کر دے گا. اے مسلمان، تو نے کس زبان سے جھوٹ بولا؟ تو نے کتنی جرت کر لی اور یہ سمجھ لیا کہ میں جھوٹ بول کے کامیاب ہو جاؤں گا، جبکہ مصطفیٰ کریم نے مہر لگا دی ہے کہ جھوٹ بول کے کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے اس سچ کی تعلیم ہمیں ملی ہے، یہ سچ کا پیغام ہمیں ملا ہے. اس پیغام کو اپنے ذہنوں کے اندر بیٹھانا ہے، اپنے دل کے اندر یہ بات بیٹھانی ہے کہ یار ہمارے نبی کتنے سچے تھے. اور آج ہماری خیانت کو دیکھ کے، آج ہمارے دھوکوں کو دیکھ کے، آج ہمارے فریبوں کو دیکھ کے، آج ہماری وعدہ خلافیوں کو دیکھ کے کافر بھی کہتا ہے اے مسلمان ہے. آپ نے یہ بات سنی ہے نا، یورپوں سے آنے والے کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہونا چاہتے، اسلام سچا ہے. حالانکہ جس سے عشق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، تقاضا عشق کا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ عاشق کی ہر ادا یہ بتائے کہ یہ فلاں کا عاشق ہے. اس کی ہر ادا بولے کہ یہ فلاں سے محبت کرنے والا ہے. اگر اس کی ادائیں نہیں بولتی، صرف زبان بولتی ہے تو دعویٰ جھوٹا ہے. اگر اس کے اعمال نہیں بولتے، صرف زبان بولتی ہے تو دعویٰ جھوٹا ہے. اور ساری زندگی جھوٹ مار کے کی گزاریا، زندگی خراب کی تھی. اپنے کردار کو ایسا بناؤ تمہارے سچ کا بول بالا ہو جائے. اتنا سچ بولو، اتنا سچ بولو، کافر کو بھی پتا چل رہا ہے کہ یار وہ بندہ مسلمان ہے، تیرے سچ سے متاثر ہو کے وہ کافر کلمہ کیوں نہ پڑھ لے. لیکن آج تیرے جھوٹ کی وجہ سے کافر مسلمان ہونے سے جھجکتا ہے، کہتا میں نہیں مسلمان ہونا جو مسلمان ہے. یہ بات ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اس زہر کو اتنا پالا ہے، اتنا گھولا ہے، اس کی جاگ لگائی ہے. جھوٹ کی لسی گھر گھر میں گئی ہے، اور اسی جھوٹ نے ہمارا معاشرہ تباہ کر کے رکھ دیا. گھر ٹوٹ گئے اس جھوٹ کی وجہ سے، بھائی بھائی ناراض ہو گئے اس جھوٹ کی وجہ سے. تاجر اپنی تجارت سارا دن دکان پہ کھڑا ہو کے محنت کر کے، سارا دن کھڑا ہونا بڑا مشکل کام ہے. 100 گاہکوں کے ساتھ سر کپائی کرنی پڑ جائے بڑی مشکل ہے. اتنی محنت کر کے، اتنی سر کپائی کر کے، آخر میں اس بندے نے جھوٹ بولا، ساری محنت پہ پانی پھیر کے اپنی حلال روزی کو حرام کر کے آ گیا. ایک جھوٹ نے تیرے پورے دن کی کمائی غرق کر دی، اور تو رات کو آ کے کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے دیا ہے. یار تو سوچا نہیں بولن تو پہلے کہ میں نے جھوٹ بول کے کمایا ہے، اور جھوٹ بول کے جو کمایا جائے وہ حلال، سارے بولو وہ حلال. جو دھوکہ دے کے کمایا جائے وہ حلال. ریڑھی والا سارا دن، آج سردیوں کا موسم ہے، سردی میں کھڑا رہا، فروٹ بیچتا رہا،
مائی بڈھی بیچاری آئی، اس نے پیسے دیے، دکھاتے ہوئے صاف ڈال رہا ہے، اور جب دینے لگا تو خراب والا اٹھا کے دے دیا۔ سارے دن کی کمائی ٹھنڈ میں کھڑا رہا اور دھوکہ دے کے آرام شامل کر لیا۔ جنت پاک لوگوں کا مقام ہے، جنت کن کا مقام ہے؟ پاک لوگوں کے لیے بنی ہے، اور جو حرام سے بنے وہ پاک ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح نا، جو حرام سے بنے وہ پاک نہیں ہوتے۔ اور جو جسم حرام سے بن رہا ہو، جو جسم حرام سے پل رہا ہو، توقع کی جائے کہ وہ جنت میں جائے گا؟ جھوٹ کو اپنے معاشرے سے ختم کر دو، جھوٹ کو اپنے معاشرے سے نکال دو، حرام نکل جائے گا، جھگڑے نکل جائیں گے، بغض و حسد نکل جائیں گے، جھوٹ نکل گیا بڑی خرابیاں نکل جائیں گی۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لا ولا ایمان لمن لا امانت لا۔ حضور نے فرمایا جس کا کوئی وعدہ نہیں اس کا کوئی دین، اور جس کی جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان۔ اور امانت دار کون ہوتا ہے؟ امین کون ہوتا ہے؟ سچا۔ حضور نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال۔ تیرے تے میرے سونے محبوب نے فرمایا، حضور نے فرمایا جڑا تاجر سچ بولن والا ہے قیامت والے دن نبیاں نال ہوے گا، نیکاں نال ہوے گا، شہیداں نال ہوے گا۔ تجارت کرنی ہے کیسی کریں؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ مقدر سے زیادہ نہیں ملنا، جو رب نے مقرر کیا ہے اس سے زیادہ نہیں، لیکن دوسری طرف جھوٹ بول کے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ ملے۔ انسان ایک دھوکے کا شکار ہے اور اس نے اس دھوکے سے نکلنا ہے۔ اللہ کریم حضور جان عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، جتنی خرابیاں معاشرے کے اندر گھس گئی، ایک موضوع کو ترتیب سے لے کے چلا، اب آخر پہ اسی موضوع کے متعلق اور دیگر چیزوں کے متعلق بھی ایک مین مرکزی نقطہ جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معاشرے کے اندر کتنی خرابیاں گھس گئی ہیں، کوئی بندہ گن سکتا ہے؟ بولو نا، اسی گن سکتے نہیں، لیکن ان خرابیوں کو معاشرے سے نکالا جا سکتا ہے۔ ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ان خرابیوں، ان گناہوں، ان مکاریوں کی وجہ سے تیرے دل پہ جو زنگ لگ گیا ہے نا، اس زنگ کو، لوہے کو زنگ لگ جائے تو آگ پہ رکھتے ہیں، دل کو زنگ لگ جائے تو عشق مصطفیٰ کی پٹھی میں رکھتے ہیں۔ جب عشق مصطفیٰ دا سیک لگے گا دل تو زنگ لے جائے گا، پھر چشم نم بھی نصیب ہو جائے گی، پھر مصطفیٰ کریم دا غم بھی نصیب ہو جائے گا۔ اور جس کو حضور سے محبت ہو جاتی ہے، جس کو حضور سے پیار ہو جاتا ہے، وہ پھر چلتا ہے تو ذہن میں محبوب ہوتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کیسے چلتے تھے۔ وہ جب سوتا ہے تو دل میں مصطفیٰ کریم ہوتے ہیں، وہ سوتے ہوئے بھی سوچتا ہے مصطفیٰ کریم آرام کس طرح کرتے تھے۔ وہ بولتا ہے تو دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے میرے مصطفیٰ بولتے تھے تو حضور کیسے بولتے تھے، حضور کیسا کلام کرتے تھے۔ وہ جب کسی سے لین دین کرتا ہے تو حضور کی سنت اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ وہ جب گھر جاتا ہے تو یہ بات ذہن کے اندر ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تو آڈے وچوں بہترین ہوئے جڑا گھر والوں واسطے بہترین ہے۔ بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ جب وہ کسی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، کسی کے ساتھ لین دین کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، وہ معاشرے کے اندر، زندگی کے اندر کوئی کام کرتا ہے، کسی معاملے کے اندر آ جاتا ہے تو ایک ہی بات پیش نظر ہوتی ہے مصطفیٰ کریم کی ادا کیسی تھی، میں بھی حضور کے مبارک ادا پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب حضور دی مبارک اداواں تے تیری ادا ہو جائے گی
پھر یقین کر تیری ادا ہی ہو جائے گی، پھر ادا تیری نہیں رہے گی، پھر تو رب کا مقرب بن جائے گا، تو رب کا محبوب بن جائے گا، تو رب کا ولی بن جائے گا۔ صرف دل کو ایک بات سمجھا کہ محبوب ایک ہی ہوتا ہے، یا مصطفیٰ کریم محبوب ہو سکتے ہیں یا دنیا محبوب ہو سکتی ہے، یا جھوٹ محبوب ہو سکتا ہے یا مصطفیٰ کریم محبوب ہو سکتے ہیں۔ جب دل کے اندر یہ بات آ گئی، حضور کی یاد آ گئی، پھر صبح ہو شام ہو، مشکل ہو آسانی ہو، گرمی ہو سردی ہو، مشکل ہو تنگی ہو، کچھ بھی ہو، تیرے ذہن کے اندر مصطفیٰ کریم کی یاد ہوگی، خیر ہی خیر ہوگی، مشکل آسان ہو جائے گی، تنگی دور ہو جائے گی، دکھ دور ہو جائیں گے، سکھ آ جائیں گے، حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ میں تو یقین سے کہتا ہوں، کہو تو قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم تیری یہ کیفیت ہو جائے، لوگ تیرے پاس آنا شروع ہو جائیں گے، حضرت جی دعا کرو اللہ میری یہ مشکل آسان فرما، رب تیری دعاؤں سے لوگوں کی مشکلیں بھی دور کرے۔ مرکز ہے، محور ہے مصطفیٰ کریم کی ذات، مرکز ہے، محور ہے، وہ درمیانی نقطہ ہے مصطفیٰ کریم کی ذات، وہ چکی کا درمیان والا جو نقطہ ہے جس کے گرد چکی گھومتی ہے، وہ حضور کی محبت ہی ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ نہ ہوتی تو کائنات کے قیام کا سبب بھی کوئی نہیں تھا، وجہ ہی کوئی نہیں تھی، فائدہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے حضور سے فرمایا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ اپنی اس بات پہ میں دلیل کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، حضور کو پیدا، رب حضور کو پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی پیدا، بولو تو صحیح نہ، یہ دا مطلب کی ساری کائنات تخلیق دا سبب بھی حضور نے، تے اس کائنات دے اندر کامیابی دا ذریعہ بھی حضور نے۔ اللہ کریم جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو میں نے احادیث پڑھی، آیات پڑھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، اللہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اپنے دلوں کے ساتھ ایک وعدہ کر کے جائیں، ہم کبھی جھوٹ ہوں، زندگی کبھی جھوٹ بولنا، کبھی جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکا، وعدہ پورا کرنا ہے، وعدہ امانت میں خیانت۔ آج کے درس قرآن سے یہ بات لے کے چلے جاؤ، حضور سارے تو بڑے سچے سن اور اسی حضور دے غلام اساں بھی سچے بن گئے۔ اللہ سرکار کا صدقہ آپ کو مجھے استقامت فی الدین نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اگر کوئی کمی رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔